تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو اٹھا کر تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. کیونکہ دربار عالیہ بلاورہ شریف کی پہچان بھی یہی ہے، ایمان بھی یہی ہے، اور دم اور گواہ بھی یہی ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میں یہ گزارش کروں گا ان قادیانیوں سے، منافقوں سے، کہ یہ اگر یہ دیکھیں ہزاروں ہاتھ جو ختم نبوت میں اٹھ رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم اگر وہ وقت آئے تو اس کائنات سے قادیانی اور منافقوں کو جھاڑو دے کے نکال دیا جائے گا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میں گزارش کر رہا تھا کہ ایک مہر علی کی مار پڑنے سے اس وقت تک منافق اور قادیانی نے سر نہیں اٹھا سکا، اور آج یہ سن لیں اگر دربار عالیہ بلاورہ شریف کے جان نشین سپہ سالار عقیدہ تاجدار ختم نبوت صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی مار پڑنے سے قیامت تک نہیں اٹھ سکو گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر انشاءاللہ، کیونکہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. دوستان گرامی، میرے طریقت رہبر شریعت سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار اس وقت آستانہ علیہ کلرسیداں میں تشریف لا چکے ہیں، اور یقیناً ہر شخص کو یہ اس بات کا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا مکمل ایمان ہے کہ دربار عالیہ بلاورہ شریف سے شفا اسی بندے کو ملتی ہے جس کا عقیدہ اور یقین ختم نبوت. اور کیونکہ بادشاہ سرکار پوری دنیا کے اندر اس وقت عقیدہ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کر رہے ہیں، اپنے مریدوں کو، خادمین کو، ظاہرین کو، اور اس شخص تک کلمہ حق پڑھنے والوں کو بادشاہ سرکار کی طرف سے پیغام ہے کہ ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والا کون ہے اور اس میں ایمان نہ رکھنے والا کون ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. دربار عالیہ بلاورہ شریف سے لے کر آستانہ علیہ کلرسیداں اور آستانہ علیہ کلرسیداں سے لے کر یورپ کے اندر بھی میں نے دوستوں سے پہلے بھی گزارش کی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ کھڑا کریں جن لوگوں نے بادشاہ کا خطاب سنا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ بادشاہ سرکار نے یورپ کے اندر بھی یہی نعرہ تھا نا کہ تاجدار زندہ باد. کیونکہ بادشاہ سرکار وہاں کس لیے گئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع روشن کرنے کے لیے گئے تھے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کہیں لوگ جاتے ہیں اس جگہ کی تعریف ہوتی ہے، اس شخص کی تعریف ہوتی ہے، ان کے متعلقین کی تعریف ہوتی ہے. آپ لوگ جب بھی آتے ہیں آستانہ علیہ کلرسیداں ہو تو پھر بھی ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، دربار عالیہ بلاورہ شریف ہو تو پھر بھی ختم نبوت کی بات ہوتی ہے. اس لیے کہ ہم حضور کی ختم نبوت کے سپہ سالار، ختم نبوت کے سپہ سالار خطیب حسین علی بادشاہ سرکار ہیں، اور ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں. جو میرے آقا کی ختم نبوت کے جتنے بھی سپاہی کھڑے ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کریں کہ یہ سارے لوگ کیمرہ دکھائیں کہ یہ سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت کے سپاہی ہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور میں یہاں سے آستانہ علیہ کلرسیداں کے بادشاہ سرکار کی موجودگی میں ان سپاہیوں کو، ان مجاہدوں کو،
در آستانہ علیہ کلرسیداں کے خادمین کی طرف سے، ظاہرین کی طرف سے، کہ جنہوں نے انگلینڈ کی سرزمین کے اندر، یوکے کے اندر تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد کی ہے، اس پر ہم آستانہ علیہ کلرسیداں کا یہ ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ان ختم نبوت کے سپاہیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہے کہ جنہوں نے اس ملک کے اندر ختم نبوت کانفرنس اتنی عظیم کانفرنس کی ہے، جس میں بادشاہ سرکار کا اتنا عظیم کو آستانہ علیہ کلرسیداں کے یہ غیور مسلمان اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین وہ ان کے ملک میں رہ کر الحمدللہ ختم نبوت کی جو ختم نبوت کی کام کر رہے ہیں، اور یہ تو ہمارا ملک ہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی بھی قائدانی اور منافق سر اٹھا کر گلی سے نہیں چلے گا، وہ سر جھکا کے چلے گا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے تاجدار ختم نبوت۔ اور میں آپ لوگوں کی اچھا سرکار کو وہاں پہ ختم نبوت کانفرنس میں ایک خاتون نے کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہوئی ہے، ہم دونوں ہاتھ اٹھا کر بادشاہ سرکار کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، اور اسی طریقے سے آپ کے ہاتھ میں لائے انشاءاللہ سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ایک وقت آئے گا کہ زمین کے ذرے ذرے بھی تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائیں گے، تاجدار ختم نبوت، اسی نعرے کے ساتھ دم اور دعا شروع ہونے لگے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کیونکہ کثیر تعداد میں آپ لوگ یہاں پہ آپ کو جگہ نہیں مل رہی، اسی طریقے سے حال میں اگر دیکھا جائے تو وہاں بھی کثیر تعداد میں، اور مسجد کے سامنے لنڈر میں دیکھا جائے تو وہاں سے الحمدللہ مریضوں کا، ظاہرین کا ایک جمع غفیر ہے، اور بادشاہ سرکار کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے کہ اللہ میرے پاس انہی لوگوں کو بھیج جن کے مقدر میں تو نے شفا رکھی ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہے سانس نہیں لے سکتا۔ آپ اتنے لوگوں کا یہاں آنا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس مرد قلندر پہ میرا رب بھی راضی ہے اور رب کا رسول بھی راضی ہے، چونکہ جس پر خالق کائنات اس کی زبان میں، اس کی سانسوں میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تو دوستان گرامی، چونکہ بادشاہ سرکار تشریف لا چکے ہیں اور کثیر تعداد میں لوگ ہیں، ہر روز چاہے وہ دربار علیہ بلاورہ شریف ہو، آستانہ علیہ کلرسیداں ہو، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو بادشاہ سرکار اپنی تو بات بھی نہیں کرتے، اسی دعا کے ساتھ مقدر میں تو نے شفا رکھی ہے، یقیناً اللہ آپ کو شفا دے گا۔ آپ بادشاہ کے اٹھیں گے، دعا رب قبول کرے گا۔